أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار اذ تبرأ الذين اتبعوا، اور جب براءت کا اعلان کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب، وتقطعت بهم الاسباب، اور ختم ہو جائیں گے ان پر چھٹکارے کے اسباب، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی تھی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی براءت کر لیتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ انہوں نے ہم سے براءت کی، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح جس طرح اللہ ان کے درمیان ایک دوسرے سے براءت کریں گے تو اللہ ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے تاکہ ان پر حسرتیں کرے، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نکلیں گے نہیں۔ سابقہ آیات میں شرک فی التحلیل والتحریم کی تردید کی گئی تھی اور اس کا رد کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کا منشا بیان کیا گیا تھا، شرک فی التحریم والتحلیل، حرام اور حلال کرنے کا منشا یہ ہے کہ ان کو اپنے غیروں کے ساتھ، اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، ان سے ایسی محبت ہے جیسے کہ مسلمانوں کو اللہ سے محبت ہے، اور وہ اس محبت کے نتیجے میں ان کے کہنے پہ چیزوں کو حرام اور حلال کہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان مومن جو ہے وہ اللہ کے محبت میں زیادہ ہیں اور آگے بڑھے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے لیے دنیاوی عذاب کی دھمکی بھی آئی کہ دنیا میں کبھی کبھار ان پہ عذاب آ جاتا ہے تو ان کے سامنے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی زیادہ ہے اور اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے۔ یہ دنیاوی عذاب کا ذکر تھا اس آیت میں، اور اس سے جو پیوستہ آیت ہے ان دونوں میں آخرت کا عذاب ہے اور شدید عذاب کا ذکر ہے جو برنگ براءت ہے۔ براءت کے رنگ میں وہ شدید عذاب ان کے سامنے آئے گا۔ وہ سخت عذاب یہ ہے کہ ایک انسان کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہو، اسے مرد آباد زندہ باد کر رہا ہو، اس کے کہنے پہ چل رہا ہو، اور جب ضرورت پڑے تو وہ کہہ دے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو یہ انسان کے لیے بہت سخت دکھ اور درد اور غم اور صدمے کا عالم ہوتا ہے، صدمے کا وقت ہوتا ہے۔ یار جس کے لیے ہم نے زندگی لگا دی، جس کے لیے اپنے توانائیاں لگا دی، جس کے لیے جنگیں لڑی، جس کے لیے مقابلے کیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا تیرا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، میرا تیرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ وہ دن بہت سخت عذاب کا ہوگا، وہ وقت یاد کراؤ ان کو۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہاں
استبرأ الذین اتبعوا متبوعین، جن کی اتباع کی گئی ہے، یہ بھی عام رکھا ہے، یعنی وہ چاہے بت ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے احبار ہوں، چاہے رہبان ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے حکمران ہوں، چاہے ویسے ہی کسی علاقے کے وڈیرے چودھری ہوں، سب کے لیے عام ہے۔ جس کے کہنے پہ بھی کسی نے اسلام اور دین اور حق کی مخالفت کی ہوگی تو وہ کہے گا کہ میں نے استبرأ الذین اتبعوا، جن کے کہنے پہ کی ہوگی وہ کہیں گے ہمارا تو ہم تو بری ہے، ہم تو بری ہے۔ براءت کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے ذمہ داری کو جھٹک دینا، کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے کب تمہیں کہا ہے، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، تمہاری کیے کا میرے سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، میں نے تمہیں کہا ہی نہیں، انکار کر دیں گے۔ تو یہ سخت عذاب کا وقت ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے ان کے پیچھے چلے ہیں، جو زندہ آباد مرد آباد کرتے رہے ہیں، ان کے لیے بڑی پریشانی کا وقت ہوگا۔ اب کھاتا کوئی ہے، بھگتے گا کوئی اور۔ اب ہمارے ہاں لڑائیاں ہوتی ہے، لوگوں ایک دوسرے کو گولیاں مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں سیاسی رنجشوں پہ، اور فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ سیاسی لیڈر کو ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو ان کے کہنے کے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم تو اپنے قائدین اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلتے رہے، وافاضلونا السبیل، اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، تو اس وقت پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ ان سے براءت کا اعلان کریں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالیں گے۔ تو فرمائے استبرأ الذین اتبعوا، جس دن برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی تھی۔ اتبعوا مجہول ہے اور اتبعوا معروف ہے، یعنی جنہوں نے اتباع کی تھی ان سے برات کر دیں گے کہ ہماری تو انہوں نے کی نہیں ہے۔ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے عذاب، یا دونوں، یعنی تابع اور متبوع دونوں، اگر تابع بھی گمراہ ہو اور متبوع بھی گمراہ ہو، دو احتمال ہو سکتے ہیں۔ کبھی بندہ تابعداری کرتا ہے اپنے ماقبل کا، وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور ماننے والا بھی گمراہ ہو جاتا ہے، جیسے بت ہے یا باطل قوتیں ہیں، باطل طاقتیں ہیں، باطل پرست جماعتیں ہیں، تو ان کو ماننے والے بھی کیا ہیں؟ وہ بھی عذاب کو دیکھیں گے اور یہ بھی عذاب کو دیکھیں گے، ان کو ماننے والے بھی۔ اور اگر ماننے والے جن کو مانا ہے وہ اولیاء نیک صالح لوگ ہیں خود، تو پھر صرف یہ تابعداری کرنے والے عذاب دیکھیں گے۔ رأوا العذاب اے الذین اتبعوا رأوا العذاب، جنہوں نے تابعداری کی تھی ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ کیوں؟ وہ لوگ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا بنا دیا یا خدا کا جز بنا دیا، تو وہ تو عذاب نہیں دیکھیں گے، لیکن ان کے متبعین عذاب دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کسی بزرگ کے قبر کو کسی نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے یا طواف گاہ بنا دیا ہے یا عبادت گاہ بنا دیا ہے، اس کی قبر کے طواف کر رہے ہیں، اسے خانہ کعبے کی طرح تعظیم کر رہے ہیں، تو بزرگ کا تو کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تو جو مجرم ہوں گے یہ عذاب دیکھیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے اسباب۔ اسباب یہ سبب کی جمع ہے، سبب اصل میں رسی کو کہتے ہیں، سبب رسی کو کہتے ہیں، اور رسی جو ہے وہ تعلق کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ رسی ایک چیز کو دوسری سے جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو ان کے درمیان جو محبت کے اسباب ہوں گے وہ اسباب کٹ جائیں گے۔ محبت کے اسباب کیا ہیں؟ توقعات ہیں کہ یہ میرے کام آئیں گے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، ہمارے لیے یہ فائدہ دے دیں گے،
تو فرمایا تقطعت بہم الاسباب، وہاں اسباب کٹ جائیں گے، محبت کے اسباب کٹ جائیں گے، دفع مضرت کے اسباب بھی کٹ جائیں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں فلاں سے محبت کرتا تھا اور اس کے پیچھے چلتا تھا، آج وہ مجھے کوئی فائدہ دے دیں گے یا مجھ سے کوئی مصیبت کو ٹال دیں گے، عذاب کو ہٹا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ تقطعت بہم الاسباب، سارے کے سارے اسباب کٹ جائیں گے۔ سبب اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ رسی کو کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کی۔ اور یہاں سبب بمعنی ما یوصل بہ الی الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز تک پہنچا جائے اس کو سبب کہتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں فلان آپ کے دربار تک آنے کا سبب بنا، فلان آپ تک پہنچنے کا سبب بنا، میرے یہاں آنے کا سبب فلاں بنا۔ تو جو کسی چیز کے لیے سیلہ بنے، وسیلہ بنے کسی چیز تک پہنچنے کا، اس کو سبب کہتے ہیں۔ وہ پھر چاہے کیا ہو، وہ محبت ہو، چاہے وہ کوئی وسیلہ ہو، کوئی تعلق ہو، کچھ بھی ہو، جو دوسرے تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے، وسیلہ بن جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں۔ تو فرمایا تقطعت بہم الاسباب، سارے کے سارے اسباب کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی تھی۔ اب یہ ان کے حسرت اور ندامت کی انتہا ہوگی، اور آرزو کریں گے لو ان لنا کرتن، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ، کرتن نکرہ، صرف ایک مرتبہ واپس جانے کا موقع مل جاتا تو کیا ہوتا؟ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی براءت کا اعلان کر دیتے ان سے جس طرح انہوں نے ہم سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ ہم بھی کہہ دیتے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن اب دوبارہ آنا تو نہیں ہوگا نا۔ یہاں دنیا میں باطل جنڈوں سے، باطل دھجتوں سے، باطل گروہوں سے، باطل پارٹیوں سے، باطل جماعتوں سے، باطل اعمال سے، غلط راستوں سے، غلط دوستوں سے، ان سے آج دنیا کے اندر برات کر لیں۔ کل جب عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے پھر کہیں گے اللہ ہمیں جانے دیں، پھر اللہ رب العالمین پھر جانے کے راستے مسدود ہوں گے، بند ہوں گے، پھر نہیں آ سکیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے اعمال ان کے سامنے دکھلا دیں گے۔ اعمالہم، جو اعمال ان کے سامنے، جو برائیاں انہوں نے کی ہوں گی، یہ دیکھو یہ برائی کی ہے تم نے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اور کیوں دکھائیں گے؟ حسرات علیہم، لحسرات علیہم، تاکہ ان پر حسرتیں آ جائیں۔ تو یا تو یہ ہے کہ ان کی برائیاں ان کے سامنے رکھ دی جائیں گی کہ یہ برائی کی تھی، یہ کی تھی، یہ زنا کیا، یہ شراب پیا، یہ ڈاکے کیے، یہ جرم کیا، یہ کیا، وہ سامنے رکھ دیے جائیں گے، یا ان کے نیک اعمال ان کے سامنے دکھا دی جائیں گے کہ یہ دیکھو یہ تمہاری یہ نیک اعمال ہم نے تمہیں دیے تھے، یہ نماز کا ہم نے تمہیں حکم دیا تھا تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے تمہیں قرآن کی تلاوت کا حکم دیا تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے تمہیں فلاں عمل کا کہا ہے تم نے نہیں کیا، یہ ہم نے، تو سارے اعمال تاکہ کیا ہے ان کو حسرت آئے کاش ہم کر لیتے۔ حسرات علیہم، یہ ان پر حسرتیں کریں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، ان کے اعمال ان کو دکھلائیں گے، حسرات علیہم، ان کے حسرت کے لیے کہ وہ ان پر حسرتیں کریں، آرزو کریں، آرمان کریں۔ یہ حسرتیں کریں گے تو پہلی حسرت یہ ایمان پر کریں گے، توحید کی چھوٹ جانے پر حسرت کریں گے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے۔ اسلام کے پیچھے کیا کریں گے؟ آرزو کریں گے سارے لوگ۔ جب یہ اعلان ہو جائے گا کہ اخرجوا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، کہ اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال دو جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، تو پھر کافر کیا کہیں گے؟ او ہو لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم نے صرف زبان سے ایک ہی مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ صدق کے دل سے کہہ دیا ہوتا، مسلمان ہی ہوتے، اگرچہ اعمال نہ ہوتے، اگرچہ کچھ نہ ہوتا،
لیکن آج یہاں سے نکل جائیں گے. تو ایک اس بات پر حسرت کریں گے. دوسرا یہ حسرت کریں گے دوستیوں کے اوپر بھی حسرت کریں گے. جس نے کسی برے کو دوست بنایا ہے اس کے اوپر بھی کل قیامت کے دن ایک دوست دوسروں سے براءت کریں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. جو آج دوست ہیں کہتے ہیں آج وہ فلاں کام غلط کرتے ہیں، فلاں غلطی پہ جاتے ہیں، فلاں جگہ غلط کام کر لیتے ہیں، آج غلط کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنے ہوئے ہیں، کل یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. تیسرا فرمایا کہ یہ حسرت کریں گے کس پر؟ حسرت کریں گے اتباع نبی کی چھوٹ جانے پر، نبی کا راستہ چھوٹ جانے پر. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلان کو جو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کی دین کے لیے رکاوٹ بنا، اسے میں نے دوست نہ بنایا ہوتا. یہ حسرت کریں گے. حسرات علیہم، حسرتیں کریں گے، افسوس کریں گے. لیکن وہ حسرتیں، وہ افسوس، وہ جو ہے پچھتاوے، وہ کسی کام کے نہیں ہوں گے. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہوں گے یہ نکلنے والے من النار، آگ سے. وما ہم بخارجین من النار، یہ جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں. اور جملہ اسمیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسلسل اور دوام. مطلب اس کا یہ ہے، ظاہری معنی جملہ اسمیہ کا یہ ہے کہ وہ آج بھی جہنم سے نکلنے والے نہیں. حالانکہ اب تو وہ جہنم میں نہیں ہے. اب تو وہ جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت تو وہ جہنم میں نہیں تھے نا، وہ تو داخل نہیں تھے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خروج یہ کیا ہے؟ یہ دخول کو لازم ہے، دخول اس کو لازم ہے. خارج اس کو، خروج اس کو آتا ہے جس کا کیا ہو، جس کا دخول ہوا ہو. ایک آدمی ہم کہتے ہیں فلاں مسجد سے نہیں نکل سکتا، اس کا معنی یہ کہ وہ مسجد میں داخل ہوا ہے اب نہیں نکل سکتا. تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر ہے اور مسجد سے نہیں نکل سکتا. تو خروج جو ہے یہ لازم ہے دخول کو، کیونکہ خروج جو ہے یہ کیا ہے؟ مسبوق بالدخول ہے. اس سے پہلے دخول ہوگا تو خروج ہوگا. تو امام بخارجین من النار، اور یہاں جملہ اسمیہ اس لیے لے کر آئے کہ اس کی ان کے عذاب کے یقینی ہونے پر، قطعیت پر دلالت کرے. تو فرمایا امام بخارجین من النار، وہ اس آگ سے نکل نہیں سکیں گے. آگ سے مراد کیا ہے؟ جہنم ہے. امام بخارجین، کیونکہ آگ لازم ہے جہنم کو، تو جو چیز لازمی ہے وہ لازم بول کر اس کا ملزوم مراد دیا ہے. وما هم بخارجین من النار، یہ آگ سے ما یخرجون من النار، ما یخرجون نہیں نکلیں گے جہنم سے، کسی صورت میں ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس لیے یہ دنیا کی زندگی میں سسٹم، یہ ترتیب یہ بنانی ہے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں. ہم یہ آیات میں نے عرض کی تھی کہ شان نزول یا واقعات تو کیا ہوتے ہیں؟ خاص ہوتے ہیں، لیکن معنی آیات کے عام ہوتے ہیں. تو جس طرح ایک آدمی کل غلط راستے پہ غلط لوگوں کی اتباع کر کے، غلط جگہ پہ چل کر اور ان کے پیچھے چل کے پھر پچھتائے گا، جیسے کافر اپنے کفر پر اور کفر کی مقتداؤں کی اقتداء پر پچھتائے گا، اسی طرح فاسق فاسقوں کی اقتداء پر پچھتائے گا، گناہگار گناہگاروں کی اقتداء پر پچھتائے گا. سب کی جو ہے نا اقتداء پر اور ماننے پر پچھتاوا ہوگا. تو کسی کی وجہ سے اپنے آخرت کو ہم کیا نہ کریں، ہم اپنے آخرت کی فکر کریں. کسی لیڈر کی وجہ سے، کسی قائد کی وجہ سے، کسی پارٹی کی وجہ سے، یہاں یہ دنیا کے اندر اور ہمارے ہاں ہمارے ساتھ تو ہر وقت کھلواڑ ہوتا رہتا ہے. کبھی ہمیں کہتے ہیں روٹی کپڑا مکان، کبھی ہمیں کہتے ہیں اسلام، کبھی ہمیں کہتے ہیں کرپشن کے خاتمہ، کبھی ہمیں کہتے ہیں تبدیلی. پتہ نہیں کن کن نعروں پہ ہمیں بار بار دھوکہ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی ایمان کی فکر کریں، کسی کے نعرے میں نہ آئیں، کسی کے دھوکے میں آنے کی کوشش نہ کریں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. الہدایت زار صدری هو مبتدا